کہ خون پسینے کی کمائی کا حلال پیسہ ان جلسوں میں لاکھوں کی شکل میں خرچ ہوتا ہے. قیامت کے دن کمیٹی کو اور آپ سب کو اور ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. یہ خون پسینے کی کمائی ہے قوم مسلم کی. لوگ اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر ہزاروں روپے جلسے اور کانفرنس کے لیے دیتے ہیں. یہ خالی تفریح اور مستی اور مذاق کے لیے جلسے نہیں ہوتے، خالی سیلفی اور ویڈیو کے لیے جلسے نہیں ہوتے. جلسے ہوتے ہیں اللہ و رسول کا پیغام قوم مسلم تک پہنچانے کے لیے. بے شک. اور جب علماء آ جائیں، یا تو اگر آپ کو شور شرابہ کرنا ہے تو دور دور سے علماء کو انوائٹ نہ کیا کریں، شورا کو انوائٹ نہ کیا کریں. جلسہ پنڈال لگا کے آپ شور شرابہ اپنی مرضی سے کر لیا کریں. مجھے معلوم ہے آپ کو یہ جملے بہت تلخ لگیں گے، لیکن یاد رکھیے گا اللہ نے اور ہمارے رسول نے اور میرے امام اہل سنت نے ہمیں چاپلوسی کا مزاج بھی نہیں دیا. جو حق ہے وہ بولا جانا چاہیے، جو صحیح ہے وہ بولا جانا چاہیے. میرے امام کا مزاج یہ ہے، جب کسی نے آ کے کہا تھا نان پارا کے نواب کی تعریف کر دیں تو میرے امام جلال میں آگئے، ارشاد فرمایا احمد رضا دنیا دار کی نہیں تعریف کرے گا تو مدینے کے تاجدار کی تعریف کرے گا، احمد مختار کی تعریف کرے گا. اور جب تعریف کرنے پہ آئی تو میرے امام نے فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. کروں مدح اہل تو والرضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سیرت النبی و اصلاح معاشرہ کانفرنس، سرزمین کچو باری، شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مفتی اشرف جیلانی. جلسہ دیکھنے کے لیے مت آئیے، جلسہ سننے کے لیے آئیے. یہ جو بدتمیزی آج ہمارے جلسوں میں ہو رہی ہے نا، آنے والے لوگ صرف اپنے آپ کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں جگہ مل جائے اچھی سی، ہم سیلفی لے لیں جلسے کی، اسٹیج کی. یہ جلسے سیلفیوں کے لیے نہیں ہیں، یہ جلسے پیغام سننے کے لیے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے میری یا نہیں آ رہی ہے؟ آج کتنے لوگ ہیں یہاں بیٹھ رہے ہیں، وہاں سے اٹھ رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں. کوئی کتنی محنت سے نعت پڑھ رہا ہو کوئی فرق نہیں، کوئی کتنی محنت سے اللہ و رسول کا پیغام سناتا ہو کوئی فرق نہیں. کتنے لوگ ہیں صرف جلسہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے عزیزوں، وہ کام مت کرو جس سے میری قوم کا نقصان ہو، وہ کام مت کرو جس سے جلسے خراب ہو جائیں، وہ کام مت کرو جس سے آنے والے مہمان کے دل کو تکلیف ہو. سردی کے زمانے میں یہ مہمان لمبا لمبا سفر کر کے آتے ہیں. کیا آپ کو نہیں معلوم ہے محمد علی فیضی صاحب آئے ہیں؟ کیا یہ کسی کے بیٹے نہیں ہیں؟ کیا ان کے گھر پہ ان کی ماں نہیں ہے؟ کیا ان کی بیوی بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کے انتظار کرنے والے لوگ نہیں ہیں؟ کیا ان کی ذمہ داریاں گھر پہ نہیں ہیں؟ پھر بھی آپ کی محبت میں اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں. کم سے کم کچھ تو لحاظ کرو کہ آنے والے مہمان کو ہمیں سننا ہے. شور شرابہ کیجئے لیکن جائز شور شرابہ کیجئے، نعت خوب پڑھیے، ہاتھ خوب اٹھائیے، نعرہ خوب لگائیے، لیکن ایسا کوئی کام مت کیجئے کہ جل سے جلسہ متاثر ہو جائے. اس لیے کہ جب تک ہمارے جلسے صرف پیغام پہنچانے کے لیے تھا، پہنچانے کے لیے تھے، دنیا میں انقلاب برپا تھا. جب جلسے ہمارے رسول اللہ کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے تھے، دنیا کے کونے کونے پر انقلاب برپا تھا. جب جلسے خلوص نیت کے ساتھ ہوتے تھے تو دنیا میں انقلاب برپا تھا. جب جلسے صرف اس لیے ہوتے تھے کہ میری قوم کے جوانوں کو صراط مستقیم مل جائے، دنیا میں انقلاب برپا تھا. جب جلسے اس لیے ہوتے تھے کہ قوم کی اصلاح ہو جائے، دنیا میں انقلاب برپا تھا. جب جلسے اس لیے ہوتے تھے کہ ہمارے جوانوں کے عقیدے کی حفاظت ہو جائے، دنیا میں انقلاب برپا تھا. جب سے میری قوم کے لوگوں نے جلسے مزے کے لیے کرنا شروع کر دیے، دیکھ لو ملک کونے کونے پہ ماری جا رہی ہے یہ قوم، ملک کونے کونے پہ ستائی جا رہی ہے یہ قوم، ملک کونے کونے پہ پیروں کے نیچے مسلی جا رہی ہے یہ قوم، ملک کونے کونے پر کوئی عزت اور اہمیت باقی نہ رہی ہے. یاد رکھیے گا ہماری عزت کب تھی؟ ہماری عزت تب تھی جب ہم مصطفیٰ کے سچے غلام تھے، ہم وفادار تھے تو زمانہ ہماری اطاعت کرتا تھا، ہم وفادار تھے تو زمانہ ہمارے پیچھے چلتا تھا. اب ہم جب وفادار رسول تھے تو دنیا ہمارا احترام کرتی تھی. آج تعداد
جو ہے ملک کے کونے کونے پر بڑی تعداد میں کلمہ پڑھنے والے پائے جاتے ہیں، نہ وہ عزت ہے، نہ وہ اہمیت ہے، نہ وہ شان ہے، نہ وہ وقار ہے۔ یاد رکھیے گا، آج ضرورت اس بات کی ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت حالات بہت زیادہ خراب ہیں، میں کہتا ہوں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف سچے پکے مومن بن جائیں۔ بے شک بے شک، واہ، ہمارا ہتھیار کیا تھا ہر زمانے میں؟ بدر میں ہمارے پاس ہتھیار کیا تھا؟ دنیا چیخ چیخ کے کہتی ہے اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا ہے، ہم کہتے ہیں کوئی دقت والی بات نہیں ہے، دل کھول کے نعرہ لگائیے، ہم بھی یہی کہتے ہیں اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا ہے، میرے علماء بھی یہی کہتے ہیں اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا ہے، مگر وہ تلوار لوہے کی نہیں، محبت رسول کی تلوار تھی، کردار رسول کی تلوار تھی، اخلاق رسول کی تلوار تھی، جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ واہ واہ، یہ جلسے اصلاح کے لیے کیے جاتے ہیں، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ آپ کے تو اپنے جلسے کا عنوان ہی اصلاح معاشرہ ہے، جی جلسے کا عنوان ہی اصلاح معاشرہ ہے، تو جب اصلاح معاشرہ عنوان ہے تو ذرا اصلاح سننے کی بھی کوشش کیجئے اور اصلاح کرنے کی بھی کوشش کیجئے۔ الحمدللہ ہم وہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں جو کسی کو بے عزت کرتا۔ آج یہ بھی بڑے مسائل ہیں، آج اصلاح نہیں کی جا رہی ہے، بے عزت کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، کچھ بھی کر لیجئے، تھوڑی دیر کے بعد موت آنی ہے، یہ دنیا ختم ہونی ہے۔ اگر نیت میں خلوص ہوگا اصلاح کا تو آپ کی زبان میں اللہ تاثیر پیدا فرمائے گا، سامنے والے کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ اگر صرف رنگ بازی کے لیے آپ کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں دنیا کے سامنے تو نہ تو اصلاح ہوگی نہ کوئی فائدہ ہوگا آپ کی زبان سے۔ یہ جلسہ اصلاح معاشرہ ہے، ہماری نیت الحمدللہ یہ ہے کہ میری قوم کے جوانوں کو صحیح راستہ مل جائے، تاکہ جوان شراب و شباب کی طرف نہیں گنبد خضرا کی طرف جائیں، یار کی چوکھٹ کی طرف جائیں۔ اور جب تک کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے شراب و شباب کو ٹھوکر مار کر پوری دنیا کو یہ پیغام دیا تھا، تب تک میری قوم کے جوان کامیاب تھے۔ پیغام یہ کیا دیا تھا؟ میرے جوانوں نے شراب و شباب کو ٹھوکر مار کے کہا تھا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج۔ واہ واہ، مزاج یہ بنائیے کہ جلسے میں آئے ہیں تو کچھ سنیں سمجھیں تاکہ اس کے مطابق عمل کریں۔ بے شک، آج ہندوستان کے حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں؟ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے؟ صرف ہمارے صحیح راستے سے ہٹ جانے کی وجہ سے پوری ملت اسلامیہ پریشانی کے دور سے گزر رہی ہے۔ جی ہمیں میرے نبی نے جہاں کھڑا کیا تھا ہم وہاں کھڑے نہیں ہیں۔ جو طریقہ میرے نبی نے ہمیں دیا تھا وہ طریقہ آج ہماری زندگی میں شامل نہیں ہے۔ حضور نے جس راستے پر ہمیں لا کے کھڑا کیا تھا، آج کلمہ پڑھنے والے بظاہر حضور کا نام لے رہے ہیں لیکن اس راستے پر موجود نہیں ہے، یہی ذلت اور رسوائی کا سبب ہے۔ کاش کہ میری قوم کے لوگ آج بھی اپنے انداز کو بدل دیں اور اسی راستے پر آ جائیں جس راستے پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا، تو یقیناً زندگی میں آج بھی انقلاب آ سکتا ہے۔ ہمارے پاس آج کس چیز کی کمی ہے؟ مجھے بتائیے کس چیز کی کمی ہے؟ میں اگر صرف آپ کے بہار اور بنگال کی بات کروں، 2-3 مہینے کے زمانے میں کئی کروڑ روپے جلسوں میں خرچ ہوتے ہیں، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ جلسے صرف شور شرابے کے لیے کر کے آپ مکمل کر دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جلسے نہ کریں، لیکن جلسے بامقصد کریں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا جلسہ وہی کامیاب ہے جس جلسے کے بعد کسی بامقصد تحریک کا آغاز ہو۔ جی جس جلسے کے بعد کسی تحریک کا آغاز ہو وہی جلسہ کامیاب ہے۔ جس جلسے کے بعد قوموں کے جوانوں کو ایک دشا ملے وہی جلسہ کامیاب ہے۔ جس جلسے کے بعد میری قوم کے جوان یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ ہماری جوانی کا مقصد کیا ہے وہی جلسہ کامیاب ہے۔
آپ یہ سوچتے ہیں زیادہ لوگ آگے تو جلسہ کامیاب ہے، زیادہ شور شرابہ ہو گیا جلسہ کامیاب ہے، خطیب صاحب لال پیلے ہو گئے جلسہ کامیاب ہے۔ ہرگز نہیں، جلسے کی کامیابی کا دار و مدار کسی خطیب کے لال پیلا ہونے پر نہیں، نہ زیادہ بھیڑ پر ہے۔ جلسے کا دار و مدار اس بنیاد پر ہے کہ جلسہ جس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے وہ مقصد میری قوم کے جوانوں کو سمجھ میں آ جائے، جی واہ، بے شک، وہ سمجھ میں آ جائے۔ آج میری قوم سمجھنا نہیں چاہ رہی ہے، جوان سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں، بزرگ سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں، اسی لیے ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بیسک دو چیزیں ہیں، ملک کے حالات آپ کے سامنے، میرے بھی سامنے ہیں۔ بیسک دو چیزیں ہیں، ملک کے حالات جو خراب ہیں اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی چیز، آزادی کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر قوم مسلم نے سیاست میں حصہ نہیں لیا، اور دوسری چیز، آزادی کے بعد مسلمانوں نے دنیاوی ایجوکیشن پر توجہ نہیں دی۔ جی واہ واہ، یہ دو بیسک چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر آج میری قوم کے بڑے بڑے لوگ نیچے بیٹھ کے غیروں کی غلط بات سن کے تالی بجا رہے ہیں، آج تک غیروں کے اسٹیج لگا رہے ہیں، آج تک غیروں کے فلیکس لگا رہے ہیں، آج تک غیروں کے پوسٹر لگا رہے ہیں، آج تک غیروں کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں، آج تک غیروں کی غلامی کر رہے ہیں۔ ورنہ ہمارا حال یہ تھا، ماں رحرہ مطہرہ سے، اعلیٰ حضرت کے پیر خانے سے سید العلماء نے یہ نعرہ لگایا تھا، کسی کی جے بجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سیرت النبی و اصلاح معاشرہ کانفرنس، سرزمین کچو باری۔ بیسک دو چیزیں ہیں جس پر میری قوم نے توجہ نہیں دی، اور آپ کو اشارہ کرتا چلوں کہ توجہ نہ دینے کی وجہ کچھ ایسے لوگ رہے جو آج تک دامن مصطفیٰ سے دور ہیں۔ جی، انہوں نے میری قوم کو یہ احساس دلایا نہیں، قوم مسلم کو موجودہ دور میں کسی سیاسی پارٹی کی ضرورت نہیں، ہم کسی اور کے دامن سے لگ جائیں اور ہمارا کام چلتا رہے گا۔ دیکھ لیجئے ملک کے کونے کونے پر آج جب بات قوم مسلم کی آتی ہے، کون ہے دو جملے بولنے والا؟ بات حضور کی عزت کی آئی، کس نے دو جملے بولے؟ بات ناموس رسالت کی آئی۔ کون سی سیاسی پارٹی ایسی تھی جس کی زبان پر دو جملے ہوئے؟ آج حال یہ ہے ہندوستان کی سرزمین کا، پارلیمنٹ میں کوئی ایسا موضوع نہیں ہے، پانی کی بات پارلیمنٹ میں، کھانے کی بات پارلیمنٹ میں، ٹرین کی بات پارلیمنٹ میں، لائٹ کی بات پارلیمنٹ میں، بجلی کی بات پارلیمنٹ میں، کوئی ایسا مدعا نہیں ہے جو پارلیمنٹ میں نہ ہو۔ مگر مجھے بتاؤ، حضور کی عزت کی بات پارلیمنٹ میں کب ہوئی؟ ناموس رسالت کی بات پارلیمنٹ میں کب ہوئی؟ عظمت قرآن کی بات پارلیمنٹ میں کب ہوئی؟ نکاح اور طلاق کے مسائل حل کرنے کی بات پارلیمنٹ میں کب ہوئی؟ حضور کی عزت پر بھونکنے والے کتے بھونکتے رہے، کس نے ایک جملہ میرے نبی کے لیے بولا؟ نہیں میرے عزیزوں، آؤ عہد کرو، آج کی تاریخ میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان وہی نعرہ لگائیں گے جو ڈاکٹر اقبال نے لگایا تھا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سیرت النبی و اصلاح معاشرہ کانفرنس، شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مفتی اشرف گیلانی۔ کوئی دو جملے میری قوم کے لیے بولنے والا نہیں، کوئی حضور کی عزت کے لیے بولنے والا نہیں۔ واہ، پانی کی بات ہوگی، کھانے کی بات ہوگی، لائٹ کی بات ہوگی، بجلی کی بات ہوگی، نہیں بات ہوگی تو حضور کی عزت کی بات نہیں ہوگی۔ افسوس صد افسوس، آپ جانتے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے نہیں صاحب ہم سیاست نہیں کریں گے، سیاست تو ناجائز و حرام ہے۔ میں کہتا ہوں تم سیاست نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ سیاست کر دی جائے گی۔ تم سیاست نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ سیاست کر دی جائے گی۔ یہ سیاست ہی ہے جس کی بنیاد پر مسجد توڑی جا رہی ہے، یہ سیاست ہی ہے جس کی بنیاد پر مدرسے مسمار کیے جا رہے ہیں، یہ سیاست ہی ہے کہ ہمارا شیر مفتی سلمان اظہری 10 مہینے جیل میں رہا۔ کاش کہ میری قوم کے پاس سیاسی پاور ہوتا تو مسلمان آج بھی یہ نعرہ لگاتے، جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت،
مسلک اعلی حضرت سیرت النبی و اصلاح معاشرہ کانفرنس سرزمین کچو باری. سوچنا پڑے گا آپ کو حضور کی عزت کے لیے, ناموس رسالت کے لیے. دنیا یہ تو کوشش میں لگی ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے. دنیا یہ خواب دیکھ رہی ہے کھلی آنکھوں سے کہ کلمہ پڑھنے والے روئے زمین پر اور بلکہ کئی ہندوستان میں باقی نہ رہیں. مگر انہیں بتا دیجئے باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں, ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. مغرب کی وادیوں سے گونجی اذاں ہماری, رکنا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا. اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو, اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا. یہ کسی اور کی نہیں ہماری تاریخ ہے. 1500 سالہ اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے, ہماری تاریخ میں کوئی ایک بزدل نہ ملے گا. جی بے شک. ہماری 1500 سالہ تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے, کوئی ایک بزدل نہیں ملے گا. اور میرے جوانوں جاگ جاؤ, آج کی تاریخ میں جاگ جاؤ. یہ جو جب سے تم نے سونے کا مزاج بنا لیا, دنیا تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتی ہے. جاگ جاؤ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے محمد عربی کے غلام ابھی زندہ ہیں, حضور کے دیوانے ابھی زندہ ہیں. اب جب میرے بعد میرے بھائی محمد علی فیضی نعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو یہ نہ کہنا پڑے بولیے, ارے دنیا یہی تو چاہتی ہے کلمہ پڑھنے والے خاموش ہو جائے. خاموش نہ رہو, دنیا سے کہو میری خاموشیوں سے تم کبھی دھوکہ نہ کھا جانا. محبت کی فضا میں بولنا ہم کو بھی آتا ہے. عزیزوں ہو چکے مایوس ہم دیوار زندہ سے, قفس کی تیلیوں کو توڑنا ہم کو بھی آتا. دنیا تمہاری آوازیں دبائے گی, دنیا تمہیں مٹانے کی کوشش کرے گی, دنیا تمہیں ڈرانے کی کوشش کرے گی. دنیا تم سے بار بار یہ جملہ کہے گی حالات اچھے نہیں ہیں. آج کون سے جملہ ہمارے سامنے ہیں, حالات اچھے نہیں ہیں. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ کل غیر کہتے تھے, آج ہمارے اپنے کہہ رہے ہیں. جی حضور کی عزت کی بات آئی, میری قوم کے جوان ناموس رسالت پر کھڑے ہوئے اور گئے اپنے علاقوں کے ذمہ داران کے پاس. حیرت کی بات یہ ہے, آج جب اپنی عزت کی بات آتی ہے تو بھیڑ اکٹھی کر کے فوراً میٹنگ کی جاتی ہے. ارے حضور کی عزت کی بات آئی تب آپ نے میٹنگ نہیں کی, تب جمع نہیں ہوئے, تب اس کو بلایا نہیں. ہم سمجھتے تمہارے دل میں کتنا خلوص ہے, اس وقت جمع ہوتے جب حضور کی عزت کی بات آئی تھی. اپنے لیے کھڑے ہوئے, اپنے لیے میٹنگ کی, اپنے لیے لوگوں کو بلایا. کاش میرے رسول کے لیے کھڑے ہو جاتے تو تمہارا حال یہ ہوتا, دنیا سے جاتے تو زمانہ پکار کے کہتا عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے, محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اپنے لیے کھڑے ہوئے, اس کو کہتے ہیں نفسانیت. اپنے لیے نہیں, حضور کی عزت کے لیے کھڑے ہوئے. آج